آپ جب کھانا کھاتے ہیں، آپ کھانا کھا کر آپ کو انرجیز ملتی ہیں اور اسے آپ کیا رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، رائٹ؟ یو ریمین ہیلدی، آپ جو ہے صحت مند رہتے ہیں۔ اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو کتنے دن سروائیو کر لیں گے؟ ایک وقت آئے گا بندہ بھوک سے مر جاتا ہے۔ سملرلی جو حیا ہے، موڈسٹی ہے، اگر یہ بندہ ایکسپیرینس نہیں کرتا، اپنے دل کے اندر نہیں لے کے آتا، اس کی روح کے اندر حیا نہیں ہے، تو ہوگا کیا؟ کچھ عرصے بعد اس کی روح مر جاتی ہے، اس کا دل مر جاتا ہے، اس کو پھر اچھا اور برا کوئی فرق اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو اچھی برائی دونوں سیم لگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ہیں وہ کام کاج تو کرتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کو پتا چل جائے کہ میں نے ڈریس صحیح نہیں پہنا اور اس کے اندر حیا ہے، تو ظاہری بات ہے کیا وہ جب گھر سے باہر نکلے گا وہ ڈریس پہنے گا؟ نہیں پہنے گا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اندر حیا کا لیول بہت کم ہے یا حیا ختم ہو چکی ہے۔ اور ایک کنفیوژن ہم یہ بھی رکھتے ہیں اپنے ذہنوں میں، مرد حضرات کہتے ہیں کہ اچھا جب حیا کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ٹاپک ریلیٹڈ ہے عورتوں کے ساتھ، کہ حیا عورتوں کو کرنی چاہیے۔ ہم تو مرد ہیں، اگر میرے سامنے کوئی اگر عورت آ جاتی ہے، she has to cover, she has to protect herself، اب میں مرد ہوں، میں اپنی نگاہ کو رائٹ لیفٹ نہیں کر سکتا، میرے اندر کنٹرول نہیں ہے۔ How can I control myself because I'm a man؟ انشاءاللہ کچھ ایگزامپلز آج ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں کھل کر بات سمجھ میں آ جائے کہ حیا ہے کس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کس لیے بھیجا؟ تاکہ انبیاء لوگوں کو بتائیں کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے، کس طرح انسان بن سکتا ہے، اور جو اینیمل انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر وہ حیوانیت سے بچ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہر نبی نے ایک سٹیٹمنٹ کہی تھی، انہوں نے کہا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر تیرے اندر حیا ختم ہو جائے تو جو جی میں آئے کر لے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب بندے کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اس کو پتا ہو یہ میں کام اگر غلط کر رہا ہوں، یہ بے حیائی والا کام ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے ایسا کام نہیں کرے گا، وہ حیا کرے گا، اس کو شرم آئے گی۔ ہر نبی نے حیا کا میسج دیا تھا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو بھیجا نا، مثال کے طور پہ آج اگر میں آپ کو کہوں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ نماز آپ کیوں نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے آپ کو بات میری سمجھ میں آ جائے گی، لیکن جب آپ میرا لائف سٹائل دیکھو گے آپ کہو گے کہ ابو سعد یو آر ناٹ پریئنگ یور سیلف، آپ خود نماز پڑھتے نہیں ہو، آپ کی ساری پانچوں نمازیں ضائع جاتی ہیں، اور آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہو نماز کا؟ تو آیا میری دعوت دینا اثر کرے گی آپ پر؟ نہیں کرے گی نا۔ I have to pray first، جب میں پہلے نماز پڑھوں گا تو پھر میری بات پر بھی اثر ہوگا۔ اسی لیے جب انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو انبیاء اکرام سب سے زیادہ حیا والے تھے۔ they walked the walk، جو وہ کہتے تھے پہلے خود امپلیمنٹ کرتے تھے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور اس حوالے سے قیامت کے دن کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہر بندہ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہوگا اور بڑا پریشان ہوگا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو ابھی تک ہمارا حساب کتاب شروع نہیں ہوا، کیا کریں؟ تو لوگ جائیں گے ایک ایک کر کے انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے، پہلے آدم علیہ السلام، پھر نوح، ہود، اور جاتے جائیں گے۔ اب جب یہ لوگ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے اور کہیں گے کہ الا تدعو لنا، کہ اے نوح علیہ السلام کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش نہیں کرتے؟ آپ دعا نہیں کرتے کہ ہمارا حساب کتاب شروع تو ہو؟
اچھا ابھی حساب کتاب شروع کرنے کی ریکویسٹ ہو رہی ہے ابھی، یعنی اتنا عرصہ لوگ کھڑے رہیں گے اور شدید ترین دھوپ ہوگی، اب لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ جو ہوتا ہے ہو، ایٹ لیسٹ حساب کتاب شروع تو ہو، ہمیں پتہ تو چلے ویئر آر وی اسٹینڈنگ، آیا ہم نے جانا کس طرف ہے۔ اب نوح علیہ السلام سے جب یہ لوگ ریکویسٹ کریں گے تو نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ان کو اپنی ایک ایز پر ہم ان کو لگے گا کہ میں نے غلطی کی تھی، میں نے خطا کی تھی، وہ یاد آ جائے گی، وہ کہیں گے کہ دیکھو میں آج تمہارے لیے سفارش نہیں کر سکتا، میں تمہارے لیے آج ریکویسٹ نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دعا دی تھی کہ اے نوح آپ دعا کر سکتے ہیں، میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا دی تھی۔ اور جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا سورہ نوح، انشاءاللہ ٹائم نکال کے پڑھیے گا، نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنا لمبا عرصہ دین کی دعوت دی اور کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے لوگوں کو صبح دعوت دی، شام کو دعوت دی، رات کو میں نے جو ہے ان کو پکارا، اونچی آواز سے پکارا، آہستہ سے میں نے پکارا، میں نے کوئی وقت نہیں چھوڑا، جو اپورچونٹی مجھے ملتی تھی میں نے ان کو دین کی دعوت دی، لیکن اے اللہ میری دعوت سے یہ صرف انہوں نے فرار ہی اختیار کی، یہ بھاگتے رہے۔ نوح علیہ السلام کا حق بنتا تھا کہ وہ بد دعا کرے، لیکن قیامت کا دن اب دیکھیں یہ ان کی حیا ہے، یہ ان کی موڈسٹی ہے، ان کو یاد آئے گا کہ میں نے اپنی قوم کے اگینسٹ بد دعا کی تھی تو میں اب اللہ تعالیٰ سے کیسے ریکویسٹ کروں تمہارے لیے، تو یہ نوح علیہ السلام کی حیا ہوگی۔